بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میں حکیم محمد حنیف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل حکیم محمد حنیف خان۔ ہمارا موضوع ہے مقالہ خامسہ کے فصل 8، یعنی کہ 8ویں فصل جو مریضوں کے علاج کے متعلق ہے، اور آج کا موضوع ہے وہ گزشتہ کے ساتھ پیوست ہے، اور آج کے موضوع میں کسی خاص عضو کے علاج کی تکمیل میں 4 طریقے کار لازمی ہے، اور جذب و امالہ کے مطابق۔ پہلا طریقہ یہ کہ جب ہم کسی عضو علیل کا علاج کریں گے تو ہم اس کا مزاج اصلی معلوم کریں گے، کیونکہ ہر ایک عضو کا مزاج اپنا اپنا ہے، ہر ایک کا مزاج اصلی اپنا اپنا ہے، اور مزاج معلوم کرنے کے بعد دوبارہ ہر ایک عضو کو اس کے مزاج اصلی کے اوپر لوٹانا۔ دوسرا طریقہ یہ کہ ہم عضو کے خلقت یعنی کہ پیدائشی ساخت کے متعلق معلوم کر لیں، وہ اس لیے کہ جب عضو پھیپڑے کی طرح بودا یعنی کہ نرم و نازک ہو، جب ہم اس کا علاج کریں گے تو اس کے لیے ہم نرم و نازک دوا استعمال کریں گے، اور اگر وہ گردوں کی طرح سخت اور ٹھوس ہو تو اس کے لیے ہم قوی دوا کو استعمال کرائیں گے، اور اگر وہ سختی اور اس میں نرمی میں معتدل ہو جگر کی طرح تو ہم اس کے لیے معتدل دوا کو استعمال کرائیں گے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے عضو کی قوت کو معلوم کرنے کے جس عضو کا ہم علاج کر رہے ہیں وہ عضو اعضائے رئیسہ میں سے ہے یا شریفہ میں سے ہے، یعنی کہ اعضائے شریفہ ہو جس کا فائدہ تمام بدن کے لیے یکساں ہو، جیسے کہ معدہ ہے، حجاب حاجز ہے، یا صدر سینہ، یا وہ عضو لطیف ذکی الحس ہو جیسے کہ آنکھ ہے یا فم معدہ ہے، تو ان چیزوں میں جب ہم ان کا علاج کریں گے تو ایسی دواؤں کا استعمال نہیں کریں گے جو ان کی قوت کو تعلیل کر دیں۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ عضو کا قیام، وضع قیام کے جاننے سے ہمیں 2 فائدے ہوتے ہیں۔ فائدہ اول یہ ہے کہ عضو کے قریب اور بعید ہونے سے ہمیں دوا کی قوت اور مقدار کے تعین میں آسانی ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر متاثرہ عضو مری ہے تو مری کا مزاج دوا سے جلد تبدیل کیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں تک دوا پہنچنا آسان ہے، جیسے ہی منہ میں ڈالو گے ڈائریکٹ مری میں جائے گی، فی الفور مری تک پہنچ جائے گی بنسبت پھیپڑوں کے، کیونکہ پھیپڑے دور واقع ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ متاثرہ عضو کا دوسرے اعضاء کے ساتھ شرکت اور تعلق کا، کہ جب پہلے عضو میں کوئی مادہ داخل ہوتا ہے تو اس عضو سے مادہ دوسرے عضو کی طرف منتقل کیا جاتا ہے کہ پہلے عضو کے اس عضو کے ساتھ شرکت اور تعلق کی بنا پر، جیسے کہ مثال کے طور پر جیسے کہ قعر جگر، جب مادہ قعر جگر میں آتا ہے تو اس کو آنتوں کی طرف خارج کر دیا جاتا ہے بذریعہ اسہال، یا اگر جگر کے معدب حصہ جو پیچھے کی طرف ہے اس میں اگر کوئی مادہ ہے تو اس کا ادرار کیا جاتا ہے گردوں کی طرف۔ آنتوں اور قعر کے درمیان تعلق ہے، اور معدب حصے اور گردوں کے درمیان تعلق ہے، شرکت اور تعلق ہے۔ آج کے موضوع کا دوسرا جز ہے جذب و امالہ۔ جذب کسی چیز کو اپنے طرف کھینچنا، جیسے کہ پانی گرا ہو اس کے اوپر آپ سپنج فوم رکھ دو تو اسے جذب کر دے۔ امالہ کہتے ہیں بہانا۔ واضح ہو کہ جب کسی عضو میں مادہ ہو اور وہ مادہ کافی دیر سے ہو اور وہ دوسری عضو کی طرف گرنے کے لیے تیار ہو، بھلے وہ دوسرا عضو اس سے دور ہو، تو اسی عمل کو جذب کہتے ہیں۔ اگر کسی عضو میں مادہ آ چکا ہو اور اسی مادے کو آئے ہوئے تھوڑا عرصہ ہو چکا ہو، اور ہم اسی عضو سے مادے کو دوسرے عضو قریب کے عضو کی طرف جذب کریں گے تو ہم بذریعہ حجامہ، جسے سینکیا یا پچنے کہتے ہیں، اسے جذب کریں گے۔ مثال کے طور پر کسی عورت کے رحم میں مادہ آیا ہوا ہے اور اسی مادے کو آئے ہوئے کچھ عرصہ ہو رہا ہے، تو ہم اس کو جذب کر رہے ہیں پنڈلیوں کی طرف بذریعہ حجامہ یعنی سینکیا کھچوا کر، تو اس کو ہم جذب کر لیں گے رحم سے پنڈلیوں کی طرف۔ لیکن اگر اسی عضو میں مادہ آیا ہوا ہے اور مادے کو کافی عرصہ ہو چکا ہے اور مادہ وہاں ٹھہر چکا ہے، ابھی ہم اسی مادے کو اسی عضو سے دوسرے عضو کی طرف جذب نہیں کریں گے بلکہ اس سے امالہ کریں گے، اس سے بہائیں گے۔ جیسے کہ اگر کسی عورت کے رحم میں یہی بیماری ہے اور وہ کافی عرصے سے ہے، تو ہم اس کے پنڈلیوں کے اوپر حجامے نہیں لگوائیں گے بلکہ ہم اس کے پنڈلیوں کے اوپر جونکے لگوائیں گے تاکہ جونکے اس کو چوس کر نکال بار پھینکے۔ تو 8ویں فصل یہیں پہ اختتام پذیر ہوئی ہے۔
آئندہ کا ہمارا موضوع ہوگا فسد اور حجامہ. تب تک کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور ہمیں اپنے مفید مشوروں سے کمنٹوں میں بھی آگاہ فرمائیے اور ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.